بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ علم الانسان میں آج کا ہمارا موضوع ہے موت کے بعد زندگی۔ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے اپنی کتاب لائف آفٹر لائف میں 150 کے قریب مر کر زندہ ہوئے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے موت کے بعد کے مشاہدات میں 15 مشترک باتوں کا ذکر کیا ہے، جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ موت کی صورت میں انسان انتہائی کرب سے دوچار ہوتا ہے اور پھر وہ موت کے بعد اپنے آپ کو اپنے جسم کے باہر کھڑا پاتا ہے، یعنی موت کے بعد اب وہ جسم سے باہر ہے اور اپنے جسم کو دیکھ رہا ہے۔ کمرے میں اپنے دیگر مردہ رشتہ داروں کو اپنے استقبال کے لیے موجود پاتا ہے۔ ایک اجنبی اس کو انجان منزل کی طرف لے کر چل پڑتا ہے۔ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تاریک غار سے گزرتا ہے۔ غار کے دوسری طرف روشنی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات نوری ہستی سے ہوتی ہے، جو اس سے اس کی زندگی کے متعلق سوال کرتی ہے، اور پھر اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح آ جاتی ہے۔ W.H. مائرز نے اپنی کتاب ہیومن پرسنالٹی اینڈ اٹس سروائیول آف باڈلی ڈیتھ میں سینکڑوں واقعات کا سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ حصہ باقی رہتا ہے جسے اسپرٹ کہتے ہیں۔ افلاطون کی تحریروں میں موت کے تجربات کا کثرت سے ذکر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر افلاطون کہتا ہے کہ زندہ آدمی کا مادی جسم جب روحانی وجود سے الگ ہو جاتا ہے تو یہ مردہ حالت میں چلا جاتا ہے، اور انسان کا روحانی وجود اپنے مادی جسم کی پابندیوں سے مبرا ہو جاتا ہے جو اس مادی بدن کی وجہ سے اس پر تھیں، یعنی یہ مادی بدن اپنے بوجھ کی وجہ سے حرکت اور رفتار وغیرہ کے سلسلہ میں محدود ہے، لیکن روحانی وجود ان بندھنوں سے آزاد ہے۔ افلاطون کا وقت کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ یہ اس طبعی زندگی ہی کا ایک عنصر ہے، اور موت کے بعد والی زندگی میں وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہاں پر دوسرے ابدی عناصر ہیں جو وقت پہ بھی غالب ہیں، یعنی موت کے بعد ہم ابدیت میں داخل ہو کر وقت کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ نیز انسانی نفس جب مادی جسم سے الگ کیا جاتا ہے تو اس کی ملاقات ان نفوس سے ہوتی ہے جو اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے بات چیت بھی کرتا ہے اور وہ بھی اس سے دنیا کے حالات معلوم کرتے ہیں۔ وہ نو وارد کی تسلی تشریح بھی کرتے ہیں اور درپیش آئندہ سفر میں اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ نیز مرنے والے نفوس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ موت کے وقت ایک کشتی آئے گی جو ان کو اس دنیا کے پار دوسرے کنارے تک لے جائے گی جہاں انہیں موت کے بعد رہنا ہوگا۔ افلاطون اپنی تحقیق سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ عارضی جسم انسان کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ موت ان قیود سے آزادی کا نام ہے، اور پھر انسان ایک وسیع تر جہان میں پہنچ کر سکھ کا سانس لیتا ہے۔ افلاطون کے مطابق یہ دنیاوی زندگی ناسمجھی کی زندگی ہے۔ اپنی پیدائش سے پہلے انسانی نفس شعور کی اونچی منازل پہ قائم ہوتا ہے۔ وہاں سے اتر کر وہ اس مادی جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ ہستی یعنی مادی جسم اس کے لیے سو جانے والی بات کی مانند ہے۔ دنیاوی جسم میں داخل ہونے سے پہلے انسانی نفس کے پاس جو اونچا ادراک تھا وہ مادی جسم کی کثافت کی وجہ سے دھندلا جاتا ہے، اور وہ سب حقائق اور سچائیاں جو اس سے پہلے معلوم تھیں انہیں بھول جاتا ہے۔ اس لیے موت در حقیقت جاگنے، پرانی یادیں واپس لانے کا نام ہے، جس کے بعد انسان کا شعور بہت تیز ہو جاتا ہے۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ افلاطون کے مطابق انسانی نفس جب مادی جسم سے علیحدہ ہوتا ہے تو وہ چیزوں کی فطری حقیقت کو سمجھنے کا بہت شعور رکھتا ہے۔
पादरी लेडबेटर अपनी किताब इनविजिबल हेल्पर्स में लिखता है, मौत के बाद आस्ट्रल बॉडी आस्ट्रल वर्ल्ड में चली जाती है। अगर मरने वाला बदकार हो तो वो ज़मीन के पास भटकता रहता है। वो अपनी विरासत दूसरों के पास देखकर कुढ़ता और जलता है। वो अपने साथियों की तरक्की और दुश्मनों की ज़िंदगी पर दांत पीसता है। ज़हनी इज़्तिराब की इस आग में सदियों जलने के बाद इसे तबक़ाए बाला में जाने की इजाज़त मिलती है। इन पुराने नज़रियात के अलावा आजकल जदीद तहकीकात के ज़रिए औरा चक्रास का मुशाहिदा भी किया जा रहा है। OBE यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी किए जा रहे हैं, जिनमें मुशाहिदा किया जाता है कि एक ज़िंदा आदमी अपने मादी जिस्म के बगैर जिस्म से अलग होकर हवा में उड़ रहा है, दीवार के आर पार गुजर जाता है। अगर वो अपने जिस्म से बाहर हो तो इसके जिस्म पर चोट का असर नहीं होता, वगैरह वगैरह। क्या वाकई ज़िंदगी के बाद भी कोई ज़िंदगी है, या मरकर इंसान दोबारा जी उठता है, या इसका दूसरा जन्म हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। दर हकीकत जिस्मानी मौत के बाद ना तो इंसान मरकर दोबारा जी उठा है, ना ये दोबारा ज़िंदगी है, ना ही ये कोई दूसरा या तीसरा जन्म है। तजर्बात व मुशाहिदात के बावजूद इस किस्म के तसव्वुरात महज लाइल्मी पर मबनी हैं, जिनकी कोई इल्मी हैसियत नहीं। ऐसा कहने वाले इंसान की रूह इसके नफ्स से नावाकफियत की बिना पर ऐसा कह रहे हैं। अब जबकि हमने रूह व नफ्स की वजाहत कर दी है, तो दर हकीकत अब हम इस बात को समझने के काबिल हुए हैं कि इंसान मौत के बाद किन हालात से दो चार होता है, और अब हम मौत के बाद के इन हालात को सही तौर पर तरतीब देने के काबिल हुए हैं।